میں اسی چیز کو اگر ہم آج کے ٹائم پر اگر امپلیمنٹ کریں، جیسے ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، جیسے گھر ہیں، جیسے جولریز ہیں، سکے کی اگر ہم بات کریں تو اس طرح جولری، تو میں چاہوں گا کہ اس کو ذرا الیبریٹ کریں کہ آج کی جو چیزیں ہیں جس طرح ہیں، میں چاہوں گا تھوڑا آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ لال بھائی، اہم موضوع ہے، اور کیونکہ دین کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے، اور دوسرا فرض ہے یہ کہ آقا علیہ السلام نے قرآن مجید کے اندر تو جہاں نماز کے قیام کا حکم آیا ہے، اس کے ساتھ مان بعد 32 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ نماز کے ساتھ وہ زکوٰۃ زکوٰۃ کا کے بھی ہے۔ ادا کرنے کا حکم آیا ہے۔ اور پھر اسی طرح آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد وہ 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ شہادت اور گواہی دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج و صوم رمضان۔ تو توحید اور رسالت کے بعد نماز، اور نماز کے بعد زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ سن 2 ہجری میں رمضان سے پہلے یہ فرض ہوئی، تو یہ فرائض میں سے ہے، یہ ہمیں جان لینا چاہیے، بالکل یعنی یہ وہ چیز ہے جو فرض قرار دی گئی ہے۔ اب ایک اگلا امپورٹنٹ سوال ہے، وہ یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ زکوٰۃ وہ انکم پر نہیں ہے، وہ سیونگ پر ہے۔ اوکے۔ یہ اب میں زکوٰۃ کے مسائل کی طرف آ رہا ہوں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سیونگ پر ہے، جس کو ہم عرف کے اندر یا فقہ کی لینگویج کے اندر کہتے ہیں کہ صاحب نصاب ہونا یا نصاب کا مال ہونا۔ تو وہ نصاب کیا چیز ہے، میں اس کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے سوال کیا ہے بیسیکلی۔ تو جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، وہ جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کے لیے شرائط ہیں کہ وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو۔ پھر صاحب نصاب کی پھر آگے شرائط ہیں کہ جو صاحب نصاب ہے وہ اس پر تصرف رکھتا ہو مال کو، یعنی وہ اس کی ملکیت کے اندر ہو، وہ اس کو خرچ کر سکتا ہے، یعنی وہ مال ایسی جگہ پر نہ ہو یا کسی کے ایسے کے پاس پڑا ہو کہ وہ مال تو اس کا ہے لیکن اس کا تصرف نہیں ہے، وہ اس پہ خرچ نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح وہ قرض سے خلاصی پا چکا ہو اس کا مال، پھر اسی طرح اس کی حاجات اصلیہ سے وہ خلاصی پا چکا ہو مال۔ زکوٰۃ بہت آسان چیز ہے، ہمارے ہاں لوگوں نے سمجھا کہ یہ شاید کوئی بڑی مشکل چیز ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ حسن بھائی، ایک سوال ذہن میں آیا، اگر جی آپ جی اجازت دیں تو کر لوں۔ اگر میں نے کسی کا قرض دینا ہے، مقروض ہوں، اور بڑی جی جی اماؤنٹ کا جی قرض جی دینا ہے میں نے، لیکن میں ابھی وہ نہیں چکا رہا، لیکن پھر بھی مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں، میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ چیزیں ہیں کہ زکوٰۃ پہلی بات سیونگ پر ہے، اور کون سے مال پر ہے؟ وہ سیونگ جس کے اوپر 1 سال گزر چکا ہو، اوکے۔ تب جا کر کے وہ نصاب کہلاتا ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ یعنی ایسا مال جو آپ نے سیونگ رکھا، جو یاد رکھے جو ضروریات جو حاجات اصلیہ پر مال خرچ ہوتا ہے۔ حاجات اصلیہ کہتے ہیں جو آپ کی ڈیلی روٹین لائف ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جتنی مرضی لگژری لائف گزار رہے ہوں، اس میں آپ کے پاس اچھی گاڑیاں ہیں، اچھے موبائل فون ہیں، اچھا گھر ہے، یہ آپ کی ضرورت کے اندر ہیں، تو اس میں سے کسی ایک چیز پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اوکے۔ ہاں جی، جو ایسا گھر ہے جو آپ نے کرائے پر دیا ہوا ہے، اس سے انکم آتی ہو، ایسی زمین ہے، ایسے پلاٹس ہیں جن کو آپ کاروبار میں خرچ کرتے ہو، تو کاروبار کا مال ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور جو ہمارے ہاں زیورات ہوتے ہیں، تو جو عمومی طور پر ہمارے پاس محفوظ ہیں سونا چاندی کی شکل کے اندر، اس پر زکوٰۃ ہے، اور اموال کاروبار کے اوپر ہے، اور پھر جو زرعی زمین کی پیداوار ہے اس کے اوپر ہے، پھر جو سائمہ ہے، یعنی جن کو ہمارے ہاں جانور کہتے ہیں، وہ بھیڑ ہے، وہ گائے ہے، وہ بکری ہے، وہ اونٹ ہے، وہ بھینس ہے، تو ان کے اوپر پھر زکوٰۃ ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ کون سا مال ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر جو اس کا نصاب بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی فرد، وہ صاحب نصاب تب بنتا ہے کہ اس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی۔ یہاں پر میں ایک کنفیوژن کو کلیئر کرنا چاہوں گا آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے، وہ یہ کہ جس دور کے اندر یہ نصاب مقرر ہوا، اس دور کے اندر 2 سکے رائج تھے، ایک کو درہم کہتے تھے، ایک کو دینار۔ درہم چاندی کے سکے ہیں، دینار سونے کے سکے ہیں۔ 7.5 تولے وہ جو سونا ہے اس کی قیمت اور 52.5 تولے چاندی، اس کی قیمت اس دور میں برابر تھی۔ تو ہم پھر آگے چل کے اس کی تفصیل پہ آئیں گے کہ کس طرح ان کے اوپر تقسیم کی جاتی ہے نصاب کی، اور اس کے اوپر زکوٰۃ کس طرح ادا کی جاتی ہے۔ بالکل جی، بہت ہی اہم وہ چیز کلیئر کر لی کہ جو مقروض وہ ہے۔ تھوڑی سی اس کی میں وضاحت کر جی جی، میں دیتا چاہ رہا ہوں ہوں۔ وہ بھی ہم جو یہ سوال تھا کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ، تو زکوٰۃ جب آپ کے پاس مال آیا، میں اس کی ایک سمپل اگر اگزامپل دوں جو ہمارے ہاں ایک رائج چیز ہے، لے مین کی، عام لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مثلا ایک خاتون ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، اس کے گھر والے اس کو زیور دیتے ہیں، تو اس صورت میں اس کے پاس کچھ نہ کچھ سونا اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اب وہ اسلامی مہینے کو کاؤنٹ کر لے کہ
کہ جس وقت اس کی ملکیت کے اندر وہ مال آ جاتا ہے، وہاں سے پورا ایک سال اسلامی قمری سال آپ کاؤنٹ کر لیں، جب وہ مکمل ہوگا اس کے اوپر تب وہ فرض ہو جائے گا، واجب ہے، اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ رمضان میں اس کو پریفر اس لیے کیا جاتا ہے عمومی طور پر کہ اس میں اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، اس کو صدقہ و خیرات کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، تو اجر 2 گنا ہوتا ہے، تو اس لیے لوگ اکثر پریفر کرتے ہیں۔ جی تو رمضان میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، زکوٰۃ جب آپ کے پاس مال آیا، اس پر سال گزر گیا، اب میں اسی کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیتا ہوں کہ مال کے اوپر آپ کے پاس سال گزرا، زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، میں یہ بھی عرض کرتا چلوں۔ آپ کے پاس جتنا مال ہے، جس کو میں نے عرض کر دیا کہ 7.5 تولے سونا ہے، 52.5 تولے چاندی ہے، ان دونوں کی مقدار کے برابر، دونوں کی قیمت کے برابر کوئی ایک چیز آپ کے پاس ہے، مال تجارت ہے، پیسہ ہے، یا بہت سارے اموال، جس طرح انہوں نے 9 اموال گنوائے، وہ سارے اکٹھے کر کے بھی اگر وہ 7.5 تولے سونا کی قیمت کو پہنچتے ہیں، تو پھر آپ کیلکولیٹ کریں آپ کے پاس جتنا مال ہے، اس کے بعد آپ نے جتنا قرض لینا ہے، کسی نے آپ کو دینا ہے، وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں، اور جتنا آپ نے کسی کو ادائیگی کرنی ہے وہ اس میں سے مائنس کر لیں۔ اب جو ٹوٹل مال بچے گا، اس ٹوٹل کا 2.5% آپ نکال کے وہ آپ زکوٰۃ ادا کریں دس گے۔ واز ویری امپورٹنٹ ٹو کلیئر۔ جی حسن بھائی کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ زکوٰۃ کا تعلق جو ہے وہ جیسے شروع میں انہوں نے فرمایا تھا کہ لفظ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، بالکل ٹھیک ہے، اور اس کا ایک معنی ہے پھر بڑھوتری اور نشو و نما۔ تو بیسیکلی زکوٰۃ کہتے ہیں مال کی میل کو، تو یہ جو حلال مال، جو طیب طریقے سے، جو حلال طریقے سے مال ہم نے کمایا ہے، یہ صرف اسی کی، اس کو مزید اس کو پاکیزہ رکھنے کے لیے کہ جو ہم نے حلال طریقے سے کر لیا ہے، اب یہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے جائز رہے، اس کی پھر زکوٰۃ فرض کی گئی اور وہ ادا کرنی ہوتی ہے۔ حرام طریقے سے کمایا ہے تو اس میں سے آپ جتنے مرضی صدقات و خیرات کر لیں، جب اس کے آنے کا طریقہ جائز اور درست نہیں ہے تو وہ بہرحال اس سے جتنے مرضی زکوٰتیں ادا کریں، آپ صدقات و خیرات کریں، تو وہ کس طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ زمان جو زکوٰۃ کے فضائل، بریک پہ جانے سے پہلے زمان ہمارے کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے بہت ہی امپورٹنٹ سوال کیا تھا اپنے پرسنل زندگی کے حوالے سے کہ ان کے پاس جو بیلنس ہے اور بزنس کس طرح، تو میں چاہوں گا کہ حسن بھائی ہم اس سوال کو، کہ انہوں نے کہا تھا کہ 20 لاکھ روپے میرے پاس پڑے ہیں لیکن ابھی میں نے کوئی بزنس سٹارٹ نہیں کیا لیکن وہ سیونگ ہے ان کے پاس، تو کیا اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں؟ جی نعمان بھائی، جیسے میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں، میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ زکوٰۃ جو ہے، بلال بھائی، کہ زکوٰۃ جو ہے وہ یہ نا حسن بھائی نے نا میرے سے بدلہ لیا، ایک بار تھا میں نے حسن بھائی کو سعید بھائی کہہ کے بلایا تھا، تو آج انہوں نے مجھے نعمان بھائی کہہ کے بلا دیا۔ نعمان بھائی بھی ہمارے ابھی بریک کے بیچ میں ہمارے پروڈیوسر ہے، ہمارے ڈائریکٹر، ان سے ڈسکشن ہو رہی تھی تو اس لیے، لیکن پلیز جی میں معذرت خواہ ہوں اس کے اوپر۔ بلال بھائی، جو بیسیکلی میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جو جس مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جس کو ہم نصاب کہتے ہیں، اس پر 1 سال گزر جانا ضروری ہے۔ اگر ان کے پاس 20 لاکھ کسی بھی نیت سے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، سیونگ ہے ان کی، 1 لاکھ اس پر 1 سال گزر چکا ہے، تو جو ہی 1 سال مکمل ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کی ادائیگی، کیونکہ وہ 7.5 تولہ سونا کی قیمت سے زیادہ ہے وہ، تو اس کا وہ 2.5%، 2.5% انہوں نے دینا ہے، لگ بھگ 40,000 روپیہ بنتے ہیں ان کے، تو 20 لاکھ میں سے ان کی 40,000 روپیہ وہ زکوٰۃ بنے گی، تب جب اس پر سال گزر چکا، سال نہیں گزرا تو ان پر زکوٰۃ تب تک فرض نہیں ہے۔ اس فینومینا کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو زکوٰۃ فرض ہے وہ سیونگ پر، اور وہ سیونگ جس پر سال گزرا ہے، یعنی ایسا مال کہ پورا سال گزرا، ایسی سیونگ ہے کہ سال گزرا اور اس میں سے آپ نے کچھ بھی خرچ نہیں کیا، اگر اس میں سے خرچ کرتے رہیں تو خرچ کرنے سے اس میں رد و بدل ہوتا رہے گا، اس پر فرض نہیں ہے۔ فرض اس پر ہے کہ جو سیونگ تھی آپ کی، اس پر سال گزر چکا اور اب بھی اس میں سے آپ نے کچھ بھی خرچ نہیں کیا، تو پھر لامحالہ سال کے آخر میں پھر آپ کو اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے جی، میرے خیال سے حسن بھائی میں چاہوں گا اس سوال کا جواب آپ سے، جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ آپ بھی بتائیں۔ جی اس پر گزارش یہ ہے کہ فقہ حنفی میں جو بھی آپ کی فصل ہے اس کا آپ نے 10واں حصہ، جس کو عشر کہتے ہیں، اس کا 10واں حصہ، یعنی 10% آپ نے جب فصل ہوئی ہے تو اس فصل کا 10% جو ہے وہ آپ نے بطور زکوٰۃ دینا ہے۔ نصاب کہاں تک ہو، کتنی فصل ہوگی؟ جو بھی فصل سال میں جو ایک مرتبہ اس کی فصل ہوئی ہے، اس فصل کے اوپر 10% اس نے دینا ہے۔ یہی پھر تقسیم ہے ہمارے ہاں بھی کہ بارانی ہے اور نہری ہے، یعنی بارانی سے مراد وہ ہے کہ جس پر آپ کا کوئی خرچ نہیں آیا اس کو پانی دینے میں، جس پر زمین پر آپ کو فصل کرنے میں آپ کا کوئی خرچ نہیں ہے، یا پانی جب آپ نے اس کو دیا، یعنی جیسے بارش کے پانی سے آپ نے اس کو سینچا ہے تو آپ کا اس پر خرچ نہیں ہے۔ وہ نہری زمین جہاں پر آپ کو نہر کا پانی لگانے کے لیے پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، تو خرچہ دینا پڑتا ہے ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے، تو اس کا 20واں حصہ یعنی 5% جو ہے وہ اس پر زکوٰۃ ہے ہر فصل کے اوپر۔ بالکل ٹھیک ہے جی، زکوٰۃ کے فضائل کے